السلام علیکم گریڈ 7۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی معاشرہ۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر وحی کا پہلا نزول ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں اسلام کی تعلیمات دیتے اور اس کو آسان کر کے اپنی سنت و احادیث کے ذریعے سکھاتے ہوئے گزری۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، جسے ہم کہتے ہیں مسلمان خطبہ حجۃ الوداع، اس میں انہوں نے ہمیں کچھ احکامات دیے۔ انہوں نے فرمایا، اور لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ حضرت آدم ایک ہے۔ انہوں نے کلیئرلی بتا دیا، ہمیں بالکل صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، مطلب تم سب ایک ہی جگہ سے آئے ہو، تم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہو، تم الگ الگ نہیں ہو، تم صرف آدم کی اولاد ہو۔ کسی اجمی پر کسی عربی کو اجمی کہتے ہیں نان عرب، جو عرب کے رہنے والے نہیں ہوتے، عرب کے باشندے نہیں ہوتے، جیسے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم اجمی ہوئے، یا کوئی انڈین ہے تو وہ اجمی ہوا۔ کسی اجمی پر کسی عربی کو اور عربی پر اجمی کو، سرخ کو سیاہ اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے سبب۔ کسی بھی انسان کو دوسرے پر کوئی اہمیت یا برتری حاصل نہیں ہے، صرف اس کے ایمان، جس کا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کی نظر میں برتر ہے یا افضل ہے۔ باقی رنگ سرخ ہو یا سیاہ ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ پہلے پوائنٹ میں بھی انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور یہاں پر انہوں نے واضح کر دیا کہ آدم مٹی سے بنے تھے۔ وہ ایک بالکل ناگزیر اور بے وقت چیز جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مٹی، اس سے بنائے گئے تھے۔ تو خود کو اتنا برتر مت سمجھو، تم مٹی سے بنے ہو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ہمیں پہلی پوائنٹ میں بھی یہی بتایا گیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تو جب ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا ہے جیسے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ رکھتے ہیں، بہنوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ صرف بھائیوں کی بات نہیں، بہنوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرو، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ غلاموں کا تصور اب تو ختم ہو چکا ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بازار میں بکتے تھے اور امیر لوگ انہیں خرید لیا کرتے تھے۔ پوری زندگی وہ ان کی غلامی کرتے تھے، آقا جو کہتا تھا وہ کرتے تھے۔ یہاں پر ہمارے پیارے نبی نے ہم سے کہا ہے کہ غلاموں کے ساتھ برابری کا سلوک کرو۔ اب اگر ہم آج کے مسلمان بات کریں تو آج کے زمانے میں غلام نہیں ہیں، لیکن ہم سے نیچے کام کرنے والے ہمارے نوکر ہوتے ہیں۔ گھر کی ماسی ہوتی ہے، گیٹ پہ کھڑا ہوا چوکیدار ہوتا ہے، سڑک پہ جھاڑو لگانے والا جمعدار ہوتا ہے۔ ان سب کے ساتھ آپ نے برابری کا سلوک کرنا ہے۔ جو خود کھانا ہے ان کو بھی وہی کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے ان کو وہی پہنانا ہے۔ جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیے گئے۔ اب یہاں پر میں سود کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ سود کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کسی کو کچھ رقم ادھار دی ہے تو ہم اس رقم پہ اس سے کچھ انٹرسٹ چارج کریں گے، اس کو ہم انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں، سود اردو میں کہتے ہیں۔ تو اب وہ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے اسے 1 ہفتے کی مدت پہ دی ہے کہ بھئی 1 ہفتے بعد تم مجھے یہ رقم ایسے کیسے ہی واپس کر دو گے، 10 روپے دیے تھے، 1 ہفتے بعد 1 دن اور ہو گیا تو اب وہ آپ کو 10 کے بجائے 11 روپے واپس کرے گا۔ اگر 2 دن ہو گئے تو وہ آپ کو 10 کے بجائے 12 روپے واپس کرے گا۔ اگر 3 دن ہو گئے تو وہ 13 روپے واپس کرے گا۔ آپ نے دیے 10 روپے تھے، وہ جب واپس کر رہا ہے تو وہ بڑھا کے واپس کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں سود۔ اسلام میں سود حرام ہے۔ بات یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ عورتوں کے بارے میں اللہ آپ سے سوال کرے گا، اپنی عورتوں کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے مردوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں، دونوں کو آپس میں صحیح اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ آخری بات، میں تم میں گراں قدر چیز چھوڑتا ہوں۔ گراں قدر کہتے ہیں اس کو جس کی قدر کبھی گر نہیں سکتی ہے، اس کی قدر ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے۔ اگر تم اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ اگر تم نے اس چیز کو
مضبوطی سے پکڑ لیا مطلب ہاتھ میں نہیں پکڑ لیا، اس کو سمجھ بھی لیا. وہ چیز کتاب اللہ ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کو آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، اور اللہ حافظ.